بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک حضرت بی بی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہے۔ انہوں نے دربار یزید میں کیا خطبہ دیا؟ سیدہ زینب کون تھی؟ ناظرین، یہ واقعہ نہایت ہی درد بھرا اور دکھ آمیز ہے، کیونکہ اس میں ہمارے نبی کے نواسے اور نواسیوں کی بات ہے۔ تو آئیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تو حضرت سیدہ زینب اور امام حسین کے تمام اہل بیت کو اسیر کر لیا گیا۔ تو سیران کربلا کو پہلے کوفہ کے دربار میں ابن زیاد، پھر ابن زیاد کے دربار سے یزید کے دربار تک لایا گیا۔ جب اسیران کربلا کو دربار یزید میں لایا گیا تو ان کو اتنی دیر تک باہر کھڑا کیا گیا حتیٰ کہ ان کے پاؤں کے اوپر ورم آ گئے۔ محترم ناظرین، اتنی دیر کیوں کھڑا کیا گیا؟ کیونکہ یزید کا دربار سجایا جا رہا تھا اور وہ اپنے جشن کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے اپنے دربار میں بناؤ سجاوٹ کر رہا تھا۔ پھر شہدائے کربلا کے سار اور اسیران کربلا کے ساتھ اپنے دربار میں لانے کا حکم دیا۔ محترم ناظرین، جب اسیران کربلا کو شہدائے کربلا کے سروں کے ساتھ یزید کے دربار میں پہنچایا تو سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کٹی ہوئی گردن پہ پڑی تو انہوں نے ایک نہایت ہی دکھ بھرے لہجے میں خطبہ دیا، بلند آواز کی اور کہا کہ اے حسین فرزند محمد رسول اللہ، اے فرزند بنت رسول اللہ، اے فرزند علی بن طالب، اے فرزند فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے درد بھرے لہجے میں اس آواز کو بلند کیا تو یزید کے دربار میں جتنے بھی لوگ تھے سب کی ہچکیاں بند گئیں اور یزید خود اس وقت خاموش بیٹھا تھا۔ پھر یزید نے چھڑی لانے کا حکم دیا۔ اس چھڑی کے ساتھ اس نے امام حسین کے ہونٹوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ اصل میں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے، انہوں نے کہا، اے یزید، تم حسین کے ہونٹوں کے ساتھ کھیلتے ہو، اس چھڑی کو پیچھے کرو۔ خدا کی قسم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حسن حسین جنتی مردوں کے سردار ہیں۔ تو یزید کو بہت غصہ آیا، اس نے ان کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ پھر اس نے کچھ شعر اپنے منہ میں گنگنائے اور اس نے شعروں کو گنگنایا کہ سیدہ زینب جلال میں آ گئیں۔ انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد منافقوں کے لیے قرآنی آیات پڑھی اور حضرت سیدہ زینب نے فرمایا، ان پر خدا کا عذاب ہے، ان لوگوں پر جنہوں نے رب کی قرآنی آیات کو تکذیب بنایا، اور فرمایا کہ اے یزید، تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر ان رسیوں کے ساتھ قبضہ کر کے زمین و آسمان کے دروازے بند کر دیے ہیں، اور تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم مظلوم ہو کے ذلیل ہو گئے اور تم ظالم ہو کر جیت گئے، اور کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے تمہیں خدا کی بارگاہ میں شان و شوکت حاصل ہوگی؟ آج تو اپنی زہری فتح کی خوشی اور مسرت اور جشن منا رہا ہے، مسرت شادمانی میں سرمست ہو کر آج تو اپنی زہری فتح منا رہا ہے اور ذمہ داری خلافت کا مسلمہ حقوق کو غصب کر کے خوشی اور سرور کا جشن منا رہا ہے۔ اپنے غرور پر مان مت کر، تو نے اس آیات کو بھلا دیا۔ حق کا انکار کرنے والے ہرگز مت سوچیں ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے، بلکہ ان کو ڈھیل دی ہے مقرر مدت تک۔ اور فرمایا، تلقا کے بیٹے، آزاد کردہ غلام کے بیٹے،
کیا تیری یہی اوقات ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چار دیواری اور پردے میں رکھا، اور تو نے رسول اللہ کی شہزادیوں کو گلی کوچوں میں پھرا پھرا کر ان کا تمسخر بنا رکھا ہے۔ تو نے رسول اللہ کی آل کو اتنا ستایا اور ان کی بے ادبی اور حرمتی کی ہے۔ تیرے حکم پر سکیرہ نے رسول زادیوں کو در بدر گلیوں کوچوں میں پھرایا۔ آج اس دربار میں کوئی حمایت نہیں۔ تو جیسے شخص سے کیا توقع اور امید رکھی جا سکتی ہے جس کی ماں نے پاکیزہ لوگوں کے کلیجے چبا لیے اور جس کی ماں نے شہیدوں کے خون پی رکھے ہوں، اور تو بڑے بھرے بازار میں یہ کہتا پھرتا ہے کہ کاش آج میرا آباء و اجداد زندہ ہوتے تو وہ مجھے مبارکباد دیتے اور کہتے یزید تیرے ہاتھ پاؤں کبھی شک نہ ہوں۔ تجھے شرم نہیں آتی یہ باتیں کرتے ہوئے؟ حضرت سیدہ زینب نے یہ کہا، یزید جو تو نے حسین کے ہونٹوں کی بے حرمتی کی ہے اس کا انجام ضرور ملے گا۔ تو نے چمنی رسول کا باغ اجاڑا، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اتنی بات سننی تھی کہ یزید اور اس کی بیوییں تخت سے نیچے اتری اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر بناوٹی ڈھونگ رچانے پر لگیں۔ سیدہ زینب کو بہت غصہ آیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ پھر ساری زندگی اس طرح ماتم کرتی رہو گی۔ ناظرین، آج بھی ہم نے دیکھا کہ یزید کی قبر پر کتے پیشاب کر رہے ہیں اور لوگ وہاں پر تھوکتے ہیں، اور یزید کا انجام وہ ہوا جس سے عبرت کا ایک نشانہ بنایا گیا۔ دنیا سے ظاہری فتح لے کر اس نے ثابت کیا کہ میں بادشاہ بن گیا، لیکن حقیقت میں وہ فتح حسین کی تھی۔ اگر امام حسین سر نہ کٹاتے تو آج ہمیں دین سرنگو ہوا ملتا۔ جب یزید مرا تو اس کے بدن میں کیڑے پڑ گئے اور اس کی قبر نے اسے قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے انجام سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت سے محبت کرنے والا بنائے اور ان کی شریعت پہ عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔